ایک دن میں اپنی امی کے پاس بیٹھا تھا، اپنی والدہ کے، جن کی برسی کی تقریب میں ہم اور آپ بیٹھے، سبحان اللہ. میں کہنے لگا امی میرے بھائی اکثر اچھے پیسے کماتے ہیں، ماشاءاللہ اچھی دولت کماتے ہیں، سب خوشحال ہو جائیں گے. امی میں 4-5 ہزار کی شاید اس وقت میں تنخواہ تھی، بلکہ امی میں غریب رہ جاؤں گا، میں تنگ دست رہ جاؤں گا. کچھ دیر خاموش رہ کر کے کہا اللہ اکبر بیٹے پریشان مت ہو، اللہ عزت بھی تمہیں خوب دے گا اور دولت بھی تمہیں خوب دے گا. رات جلسے میں گیا، رات میں سبحان اللہ رات جلسے میں گیا، مفتی وسیم مصباحی صاحب میرے ساتھ میں تھے، سبحان اللہ رات جلسے میں گیا. کیا عزتیں لوگوں نے عطا فرمائی، سبحان کیا عزتیں دی لوگوں نے. اے میرے آقا کی دیوانوں، اب صبح دن میں تقریر کر کے آیا میں بچے پڑھانے کے بعد میں، کیا عزتیں لوگوں نے عطا فرمائی، سبحان اللہ. تو جب بھی جاتا ہوں کہیں لوگ نوازتے ہیں، سبحان اللہ اللہ اکبر، فوراً ماں کی دعائیں یاد آ جاتی ہیں. سب لوگ وہ ہیں جو دل کی درد کی آواز اگر ان سے بتائی جائے تو وہ ہنسی مناتے ہیں. اللہ کی قسم صرف ماں اور باپ کی ذات ایسی ہے کہ اگر دل کا حال ان سے بتاؤ تو وہ بہت توجہ سے سنتے ہیں. ایسے سنتے ہیں وہ کہ جیسے بہت زیادہ قیمتی کوئی بات ہوتی ہے. اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے ہمیں والدین سے بے پناہ محبت عطا فرمائے. ایک حدیث پاک چند منٹ میں آپ تک پہنچا دوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا ذرا حضور کے بارے میں بتائیے کہ حضور کی شان کیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اصل میں حضرت عائشہ صدیقہ کی جملے کا مفہوم یہ ہے کہ تم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن ہی ذات مصطفیٰ کی ذات ہے. مطلب اس کا یہ ہے جملے کا کہ جس چیز کے لیے قرآن منع کرتا ہے حضور کو کبھی تم وہاں اللہ اکبر تصور میں بھی نہیں پا سکتے. تصور میں جس چیز کے لیے قرآن منع کرتا ہے اور جس چیز کے لیے قرآن حکم دیتا ہے صف اول میں تم حضور کو پاؤ گے، سبحان اللہ. تو پوری زندگی اگر حضور کی آپ مطالعہ کریں تو اللہ اکبر یہی نظر آئے گی. اے میرے آقا کے دیوانوں، اب یہاں عظمت والدین کے تعلق سے بات چل رہی ہے، اسی کے تعلق سے ذرا سماعت کریں. سرکار کی امی جو حضور کی والدہ تھی تقریباً 6 سال کے حضور ہوئے تو پردہ فرما گئی، مگر اے میرے آقا کے دیوانوں رضائی ماں حضرت دائی حلیمہ جب بھی حضور سے ملنے آتی تھی رب کعبہ کی قسم میرے حضور اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے استقبال کے لیے. وبالوالدین احسانا، کیونکہ قرآن نے حکم دیا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. جب بھی حضرت دائی حلیمہ رضائی ماں تھی جنہوں نے دودھ پلایا تھا حضور کو، سبحان اللہ جب بھی آتی حضور استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اپنی کملی کو بچھاتے، سبحان اللہ بولیے زور سے، اور بڑی عزت اور توقیر کے ساتھ بٹھاتے اور گویا کہ حضور دنیا کو پیغام دے رہے لوگوں یہ ماں باپ کی عزت ہے. اے میرے آقا کی دیوانوں، آج ہم علماء سے کہتے ہیں حضرت دعا کر دیں، پیر صاحب سے کہتے ہیں، اپنے مرشدوں سے کہتے ہیں دعا کر دیں، یا چند جملے سن لیں. بات تقریر کا مقصد نہیں ہے، چند جملے سن لیں. میں نے کسی بھی آج تک تاریخ میں میں نے اپنی نظروں سے یہ نہیں پڑھا کہ حضور نے یہ فرمایا ہو کسی پیر کی دعا مرید کو ایسے لگتی ہے جیسے کہ نبی کی دعا لگتی ہے، میں نے نہیں پڑھا. مگر ہاں حضور نے یہ فرمایا ماں باپ کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے اولاد کے لیے جیسے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت بڑے درد بھرے جملے اپنے دل میں اس ہمیشہ کے لیے نقش کرے. اللہ کرے جہاں تک آواز جا رہی ہے اللہ ان کے دلوں میں جملوں کو اتار دے، سبحان اللہ. کہیں نہیں پڑھا کہ پیر کی دعا ایسے لگتی ہے مرید کو جیسے نبی کی دعا لگتی. ماں باپ کے لیے حضور نے فرمایا سبحان اللہ. کہیں ہم نہیں پڑھا کہ پیر کی چہرے کی 100 مرتبہ زیارت کرو تو 100 حجوں کا ثواب ملے گا. اللہ کی قسم یہ بھی حضور نے ماں باپ کے لیے فرمایا اگر 100 مرتبہ بھی محبت سے دیکھو گے دن میں ایک دن میں تو اللہ 100 ہی حج و مقبول کا ثواب عطا فرمائے. یہ ماں باپ کی شان، ماں باپ کی شان ہے. اللہ اکبر. لوگ رونا روتے ہیں مسجدوں میں جا جا کر کے تہجدوں میں سجدے کر کر کے روتے ہیں. اللہ پر نمازیں پڑھیں سجدے کریں تہجد پڑھیں، مگر اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہوں دعائیں مقبول ماں باپ کی دعاؤں سے ہی ہوں گی.
ان کی فیضان نظر سے ہوگی۔ میں نے ایک ایسے ولی کی تاریخ بھی پڑھی ہے کہ جنہوں نے 12 سال تک جنگلوں کی خاک چھانی تھی، 12 سال۔ بایزید بستامی نام ہے ان کا، سبحان اللہ۔ فرشتے ان کی زیارت کو آیا کرتے تھے۔ بایزید بستامی وہ اللہ کے ولی ہیں، 12 سال تک جنگلوں کی خاک چھانی، دعا، ایک ولایت کا منصب پانے کے لیے، اللہ اکبر، مقام حضوری، ولایت کا ایک منصب پا 12 سال تک، مگر وہ منزل نہیں ملی۔ 12 سال کی عبادتوں میں، ریاضتوں میں، وہ مسجدوں میں نہیں تھی۔ مسجدوں میں کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے ریاکاری بھی آ جائے۔ بہت سارے کتنے لوگ ہیں ایسے جو تہجد ڈنکے کی چوٹ پر اعلانیہ پڑھنے کے زمان تہجد پڑھتے ہیں، پرچار کرتے ہیں، مگر بایزید بستامی کی 12 سال کی وہ عبادت ہے جو لوگوں سے چھپ کر آپ نے جنگلوں میں کی تھی، ایسی بات۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ تہنی سبحان اللہ سحری کرتے تھے آپ پیڑوں کے پتے کھا کر، زور سے بولیں سبحان اللہ، پیڑوں کے پتے کھا کر کے روزہ رکھتے تھے اور پانی پی کر کے افطار کرتے تھے۔ بتائیے جس کے روزوں کا حال یہ ہو 12 سال، جس کی عبادت کا حال یہ ہو، بتاؤ وہ منزل مل گئی ہوگی یا نہیں ملی ہوگی انہیں؟ بولیے نا زور سے۔ عشق کہتا ہے، ذوق کہتا، قیاس کہتا مل گئی ہوگی، مگر تاریخ کہتی ہے 12 سال میں بھی وہ منزل نہیں ملی۔ 12 سال کے بعد ماں کے قدموں سے آ کے لپٹ گئے، ماں نے دل سے دعا کر دی، اللہ کی قسم ادھر جملے دعا کے لیے نکلے تھے، ادھر باب اجابت سے ٹکرا کر کے قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ، اللہ نے ماں کی دعاؤں سے ایک لمحہ میں وہ منصب عطا کر دیا۔ اے میرے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر۔ ایک دن میں اپنی امی کے پاس بیٹھا تھا، اپنی والدہ کے، جن کی برسی کی تقریب میں ہم اور آپ بیٹھے، سبحان اللہ۔ میں کہنے لگا امی میرے بھائی اکثر اچھے پیسے کماتے ہیں، ماشاءاللہ اچھی دولت کماتے ہیں، سب خوشحال ہو جائیں گے۔ امی میں 4-5 ہزار کی شاید اس وقت میں تنخواہ تھی، بلکہ امی میں غریب رہ جاؤں گا، میں تنگ دست رہ جاؤں گا۔ کچھ دیر خاموش رہ کر کے کہا، اللہ اکبر بیٹے پریشان مت ہو، اللہ عزت بھی تمہیں خوب دے گا اور دولت بھی تمہیں خوب دے گا۔ رات جلسے میں گیا، رات میں سبحان اللہ، رات جلسے میں گیا، مفتی وسیم مصباحی صاحب میرے ساتھ میں تھے، سبحان اللہ، رات جلسے میں گیا، کیا عزتیں لوگوں نے عطا فرمائی، سبحان، کیا عزتیں دی لوگوں نے۔ اے میرے آقا کے دیوانوں، اب صبح دن میں تقریر کر کے آیا میں، بچے پڑھانے کے بعد میں، کیا عزتیں لوگوں نے عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ تو جب بھی جاتا ہوں کہیں لوگ نوازتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، فوراً ماں کی دعائیں یاد آ جاتی ہیں۔ لوگوں ماں باپ سے محبت کیا کریں، اگر وہ کم نصیبی کی بنیاد پر ہماری آپ کی کم نصیبی ہے، اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے جن سے وہ محبت کرتے تھے ان سے پیار کریں، ان کا فیضان ملتا رہے گا۔ ان کی قبروں پہ جائیں، سبحان اللہ، ان کے لیے اصالہ ثواب کرتے رہیں۔ سرکار کی حدیث کا مفہوم ہے، آقا فرماتے اگر تم چاہتے ہو خوشحال ہونا تو ماں باپ کے لیے کثرت سے اصالہ ثواب کیا کرو۔ سبحان اللہ، 313 مرتبہ بچوں نے جامع دارت المصطفیٰ کی دعا پڑھ دی ہے، درود شریف کثرت سے۔ اللہ اکبر، میں تو جملہ کہتا ہوں، یا اللہ میری زندگی میں 36 سال کی عمر میں تیری بارگاہ میں جتنی میری نیکیاں قبول ہوئی ہوں، یا اللہ وہ ساری نیکیاں میرے ماں باپ کو عطا کر دے، اور میرے ماں باپ کی دعاؤں کے فیضان نظر سے یا اللہ میری اور میری نسلوں کی مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ۔ علی فقہا فرماتے وہ نماز مقبول نہیں ہوتی جس میں ماں باپ کے لیے دعائیں نہیں کی جاتی ہیں، تو ماں باپ سے خوب دعائیں لیا کر